السلام علیکم فرینڈس، ویلکم کرتی ہوں میں آپ یوٹیوب چینل میں۔ ہوپ سو آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ گائز، جون 2002 رشیا کے شہر اوفا میں 45 بچے ایک اسکول ٹرپ پر اسپین جا رہے تھے۔ یہ بچے اس شہر کے قابل ترین بچے تھے۔ کوئی پڑھائی میں بہت اچھا تھا تو کوئی سپورٹس میں۔ یہ مختلف سکولز میں پڑھتے تھے اور ان سب کو چھٹیوں کی صورت میں اسپین بھیجا جا رہا تھا۔ بچوں نے ٹرین کے سفر میں اوفا سے ماسکو جانا تھا، جو کہ رشیا کا ایک بہترین شہر ہے، اور ماسکو سے جہاز پر بیٹھ کر اسپین کی طرف اڑان بھرنی تھی۔ گائز، یہ جہاز رشیا کی بیسکیرین ایئر لائنز کا تھا۔ اس جہاز میں 60 مسافر سوار تھے، جن میں یہ 45 اسکول کے بچے بھی موجود تھے۔ اس جہاز میں 5 پائلٹس بھی موجود تھے۔ اس جہاز کے کیپٹن کا نام الیگزینڈر گراس تھا۔ گائز، رات ہو چکی تھی اور یہ جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا۔ رات کے تقریباً 11 بجے یہ جہاز اسپین کی طرف فلائی کر گیا۔ یہ فلائٹ بالکل سموتھ چل رہی تھی اور بچے کافی زیادہ خوش تھے۔ یہ جہاز اب جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے بارڈر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اچانک پائلٹس کو اپنے قریب ایک جہاز دکھنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ یہ جہاز ان کے قریب آ رہا تھا، لیکن پائلٹس کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جہاز بھی اسی اونچائی پر اڑ رہا ہے جس اونچائی پر ان کا جہاز ہے، یعنی 36,000 فٹ۔ گائز، اور پھر جہاز کے سسٹم نے وارننگ دینا شروع کر دی۔ ایک جہاز ان کے جہاز کے بہت قریب آ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ سوچتے سمجھتے، ان کو وہ جہاز اپنے لیفٹ سائڈ پہ نظر آ گیا۔ جہاز میں بیٹھے بچے بھی اس جہاز کو دیکھ سکتے تھے۔ گائز، کچھ ہی لمحوں میں یہ دونوں جہاز 36,000 فٹ کی اونچائی میں ایک دوسرے سے اتنی تیزی سے ٹکرا گئے، رشین جہاز کے ٹکڑے ہو گئے، اور وہ دوسرا جہاز 2 منٹ تک ہوا میں رہنے کے بعد نیچے گر کر تباہ ہو گیا۔ دونوں جہازوں میں موجود سب لوگ کچھ ہی سیکنڈز میں مارے گئے، اور جن میں وہ 45 بچے بھی تھے، اور ان 45 بچوں کی فیملیز کی زندگی بھی تباہ ہو گئی۔ گائز، وہ دوسرا جہاز ایک کارگو پلین تھا جو کہ سامان لے کر اٹلی سے بیلجیم کی طرف جا رہا تھا۔ اس جہاز میں صرف 2 پائلٹس موجود تھے۔ جہاز کے کیپٹن کا نام پال فلپس تھا۔ ایک ہی راستے یا روٹ پر اڑنے والے تمام جہاز مختلف اونچائی پر اڑتے ہیں تاکہ یہ ہوا میں ٹکرا نہ جائیں۔ ایک جہاز دوسرے جہاز سے کم از کم 1000 فٹ اوپر یا نیچے اڑ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ دونوں جہاز ایک ساتھ 36,000 فٹ کی اونچائی میں اڑ رہے تھے، اور اسی وجہ سے یہ دونوں جہاز ٹکرا گئے، اور اس کیس کی انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی کہ قصور کس کا تھا۔ گائز، ایک آدمی حقیقت جانتا تھا جو کہ ایئر کرافٹ کنٹرولر تھا۔ اس کا نام پیٹر نیلسن تھا۔ اسی کی ڈیوٹی تھی کہ یہ مختلف جہازوں کو مختلف اونچائی پر اڑنے کا کہتا اور پائلٹس کو پہلے ہی خطرے سے آگاہ کر دیتا، اس سے پہلے کہ اس کو پتہ لگتا کہ دونوں جہاز ٹکرانے والے ہیں۔ بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، یعنی مسئلہ ان 2 جہازوں یا پھر ان کے پائلٹس کے ساتھ نہیں تھا، مسئلہ اس زمین پر بیٹھے ایئر کنٹرولر انسان کے ساتھ تھا۔ یہ اسٹیشن سوئٹزرلینڈ میں موجود تھا۔ اوپر اڑنے والے جہازوں کو کس اونچائی پر اڑنا ہے اور باقی سارے پائلٹس کو یہی طریقے، ترتیبیں اور مشکل وقت میں یہی انسان گائیڈ کرتا ہے۔ اس رات اسٹیشن میں صرف پیٹر ہی سب کچھ کنٹرول کر رہا تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی ساتھ والے کمرے میں آرام کر رہا تھا۔ پیٹر کا کام کافی بڑھ گیا۔ اس کو ایک ساتھ 2 اسکرینز پر 2 جہازوں کو دیکھنا پڑ رہا تھا، تبھی اس کا دھیان بٹا ہوا تھا۔ گائز، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اس اسٹیشن میں کوئی کام ہو رہا تھا، اور دونوں جہازوں کے ٹکرانے سے 2 منٹ پہلے اسٹیشنز کے کئی وارننگ سسٹمز بھی بند ہو گئے، ورنہ پیٹر کو وارننگ مل جاتی کہ 2 جہاز ایک ہی اونچائی میں اڑ رہے ہیں اور قریب آ چکے ہیں۔ یہ ایک پورے سسٹم کی ناکامی تھی، لیکن سارا الزام ایئر کرافٹ کنٹرولر پیٹر پر آ گیا، کیونکہ یہی آدمی ان دونوں جہازوں کو گائیڈ کر رہا تھا۔ اور گائز، یہ کہانی ادھر بھی ختم نہیں ہوئی، اور رشین جہاز میں ایک آدمی وٹلی کیلوس کی بیوی اور بچی
20 سوار تھے اور اپنے بیوی بچوں سے بچھڑنے کا غم یہ انسان برداشت نہیں کر سکا اور پیٹر سے بدلہ لینے کا سوچنے لگا۔ 24 فروری 2004 کو سوئٹزرلینڈ میں اس آدمی نے پیٹر کے گھر میں گھس کر اس کے بیوی بچوں کے سامنے اس کو قتل کر دیا اور پھر اس آدمی کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے ایئر کرافٹ کنٹرولر میں کافی زیادہ بہتری لائی گئی تھی تاکہ پھر سے ایسا افسوسناک واقعہ نہ ہو۔ گائز ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تھوڑا نالج ملا ہوگا۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔